بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اپنے جسم میں غور کرے تو اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور انسان اپنے جسم کے علاوہ باقی کائنات کے اندر غور کرے تب انسان کو اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ایک سانس کی نعمت ہے کہ ایک منٹ کے اندر کئی دفعہ انسان سانس لیتا ہے، ایک دن کے اندر کئی ہزار دفعہ انسان سانس لے لیتا ہے۔ ایک سانس کی نعمت انسان اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے گویا اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت کو پا لیا۔ ایک انسان کی اپنی رضا ہوتی ہے، ایک انسان کی اپنی رضا والے اعمال ہوتے ہیں، اور ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا والے اعمال ہوتے ہیں۔ انسان یوں سمجھتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت انسان سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان اللہ رب العزت کا مخلوقات میں سے سب سے چہیتا مخلوق، سب سے چہیتی مخلوق ہے، سب سے پیاری مخلوق ہے، کیونکہ بہت سی مخلوقات کو اللہ پاک نے بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے سر کے اوپر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا کہ یہ ساری مخلوقوں کی سردار انسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے اس کی طرف انسان زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اگر کسی نے مکان پسند کیا ہے، اس کا بننا پسند کیا ہے، تو صبح سے لے کے شام تک اسی مکان کے بنانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس کی تیاری کے حوالے سے، اس کی ڈیزائننگ کے حوالے سے، اس کو آراستہ و پیراستہ کرنے کے حوالے سے ہر وقت انسان تیاری کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے زیادہ محبوب ہے، لہذا انسان اس کو زیادہ وقت دیتا ہے۔ کسی انسان کو بیوی بچے زیادہ محبوب ہوتے ہیں تو وہ انسان ہر وقت انہی کے پاس رہنا پسند کرتا ہے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، انہی کے ساتھ انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، چونکہ وہ انسان کو زیادہ محبوب ہے، اس لیے ان کی طرف توجہ زیادہ دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم اللہ پاک نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، لیکن اللہ پاک چاہے لفظ کن کہیں فیکون وہ چیز ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا۔ جیسے فصلیں اگتی ہیں ایسے انسان اگ سکتے ہیں، جیسے کوئی اور صورت ہو، اللہ رب العزت کوئی صورت ایسی پیدا کر دے کہ انسان لفظ کن سے ہی پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ مشورہ کیا فرشتوں کے ساتھ کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو میری نائب ہوگی اور دنیا کے اندر میری عبادت کرے گی، اور پھر اپنے دست قدرت سے سیدنا آدم کے مجسمے کو بنایا، اور پھر ساری مخلوقات کے سردار کی جو ہے سرداری حضرت آدم کو دے دی۔ حضرت آدم جو ہے ان کی اولاد جو ہے وہ ساری کائنات کی جتنی مخلوقیں ہیں سب کی سردار مخلوق یہ انسان ہوگا، حضرت انسان ہوگا۔ اور جب تک یہ انسان اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا رہے گا، اللہ کی رضا والے اعمال کرتا رہے گا، اس وقت تک انسان جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر کے رہے گا۔ ایک انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، انسان کی اپنی خواہش یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، فساد کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اللہ کی خواہش ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی مرضی انسان کو امن کی طرف، سکون کی طرف، چین کی طرف، اطمینان کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی مرضی پہ چلتا چلا جاتا ہے، انسان ہلاکت، بربادی اور تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ کی مرضی کی طرف جاتا ہے تو ایسے انسان جو ہے وہ امن و امان کی طرف، سکون کی طرف، چین کی طرف، جنت کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ انسان کا نفس لگا ہوا ہے، جب انسان کی خواہش ہوتی ہے تو وہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے،
جب انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی خواہش کے مطابق کام ہوگا تو وہی یہ الہی کی خواہش کے مطابق کام ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کام ہوگا، اس میں نفس شرارت نہیں کر سکے گا، اس میں شیطان اپنی شیطنت نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ خالصاً اللہ کی رضا والا عمل ہوگا، اللہ کی مرضی والا عمل ہوگا، اللہ کی خوشنودی والا عمل ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر بھی سکون، چین، اطمینان ملے گا۔ قبر کی دھرتی کے اندر بھی انسان کو سکون، چین، اطمینان نصیب ہوگا۔ معاشر کے میدان کے اندر بھی اللہ کی رضا والا مقام اسے حاصل ہوگا، اور معاشر کے اندر جو ہے اسے ایسا سایہ نصیب ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ وہاں موجود نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بندہ اللہ کو خوش کر کے گیا ہے۔ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ عطا فرمائیں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا والا مقام جنت اس انسان کو عطا کر دی جائے گی۔ اللہ پاک سے ہمیں بھی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا